بس تیرے در سا دنیا میں در کہاں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. اعظم اللہ اجورنا وأجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا وإياكم من الطالبين بساره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. صلی اللہ. برادران عزیز و خاران محترم، اگر آپ تھک گئے ہوں تو یہ آپ کا حق ہے. میں آپ کو کوئی الزام نہیں دیتا. پہلی محرم سے مسلسل آپ نے گریہ کیا، مسلسل آپ نے ماتم کیا. کل ساری رات جاگ کر آپ نے زہرا کو پرسا دیا. آج سارا دن آپ نے ماتم کر کے زمانے کے امام کو پرسا دیا. اگر آپ تھک گئے ہوں تو واقعاً آپ کو حق ہے. مگر عزیزان، آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کہ کچھ دیر کے بعد آپ کو بھی آرام کا موقع ملے گا اور مجھے بھی آرام کا موقع ملے گا. آپ کو بھی سونے کا موقع ملے گا اور مجھے بھی سونے کا موقع ملے گا. مگر زینب کو کب آرام ملے گا، سکینہ کو کب سونے کا موقع ملے گا، مجھے نہیں معلوم. میں پرسہ پیش کرتا ہوں جناب سیدہ کی بارگاہ میں. میں شیر خدا مولا علی کی بارگاہ میں پرسہ پیش کرتا ہوں. میں حسین کے بھائی حسن کو پرسہ پیش کرتا ہوں. میں پیغمبر خدا کو پرسہ پیش کرتا ہوں. اللہ کے رسول آپ کے نواسے کی تعزیت قبول کریں. اے سیدہ، آپ اپنے بیٹے کا پرسہ قبول کریں. اور یہاں پر جتنے سادات بیٹھے ہیں میں ان سب کو پرسہ پیش کرتا ہوں. میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں کچھ کہہ سکوں، مگر اتنا ضرور ہے کہ پرسہ پیش کرتا ہوں، تعزیت پیش کرتا ہوں. میں اس وقت کی تعزیت پیش کرتا ہوں جب حسین کے گلے پر شمر کا خنجر چل رہا تھا اور حسین سجدے کے عالم میں خدا سے مناجات کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ الہی قد وفیت بعہدی فاوف بعہدک. اے خدا، اے پروردگار، میں نے اپنے وعدے کو پورا کیا، اب تو اپنے وعدے کو پورا کر. حسین کا سر کاٹ کر نوک نیزہ پر بلند کیا گیا. فضاؤں میں صدا گونجی، الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا. حسین کربلا میں قتل کر دیے گئے، حسین کربلا میں ذبح کر دیے گئے. سید سجاد نے اپنے بابا کے سر کو نوک نیزہ پر بلند دیکھا اور کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ.
اے میرے مظلوم بابا آپ پر میرا سلام ہو۔ یہ جو سلام کا انداز سید سجاد نے شام غریبہ میں شروع کیا ہے تو 35 برس تک اپنی شہادت تک اپنے بابا کو اسی طرح سے یاد کرتے رہے۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ مگر عزیزوں، حسین کی شہادت کے بعد ظلم تو ختم نہیں ہوئے، مظالم کا خاتمہ تو نہیں ہوا، اور اب یہ لوگ آگ لے کر خیموں تک آ گئے، خیموں کو جلایا جا رہا ہے، اور بیویاں ایک کے بعد دوسرے خیمے میں سمٹتی جا رہی ہیں۔ دوسرا خیمہ جلتا ہے، بیویاں سمٹ کر تیسرے خیمے میں آ جاتی ہیں، یہاں تک کہ آخری خیمے میں جمع ہوئی کہ جہاں پر آپ کا اور میرا بیمار امام غش کی حالت میں تھا۔ اور اس وقت جناب زینب نے سید سجاد کو پھر بیدار کیا اور کہا بیٹا سید سجاد ذرا دیکھو، کیفیت یہ ہے کہ خیموں میں آگ لگی ہوئی ہے، تم بتاؤ کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے، خیموں میں جل کے مر جائیں یا ریزار کربلا میں نکل جائیں؟ بس بیٹا سجاد اتنا دیکھ لینا کہ اب میرے سر پر چادر نہیں ہے۔ سید سجاد نے کہا پپی اماں پردہ ساقط ہو گیا، علیکن بالصحرا، آپ صحرائے کربلا میں نکل جائیں۔ اور یہ بیبیاں یہ بچے صحرائے کربلا میں آئے۔ کسی نے بعد میں سید سجاد سے یہ سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے کہ شام غریبہ میں خیمے جل رہے تھے تو آپ کے گھر کے افراد یہ بیبیاں کس طرح سے صحرائے کربلا میں آئے؟ سید سجاد آنسوؤں کے ساتھ کہتے ہیں اے سوال کرنے والے، یہ میرے ہاتھ میں تسبیح دیکھ رہا ہے، اگر یہ تسبیح ٹوٹ جائے تو دانے کیسے بکھر جاتے ہیں، جس طرح سے تسبیح کے ٹوٹنے پر دانے بکھر جاتے ہیں، اسی طرح سے کربلا میں آل محمد کا گھرانہ بکھر کے رہ گیا۔ کسی نے پوچھا مولا ہم نے سنا ہے کہ جلتے خیموں سے جب بیبیاں نکل رہی تھیں تو جناب زینب نے سب کو باہر نکالا، اور اس کے بعد پھر جناب زینب ایک جلتے خیمے میں بار بار جانے کی کوشش کر رہی تھی، لگ یہ رہا تھا کہ کوئی بہت قیمتی چیز اندر موجود ہے، اور پھر اس کے بعد بی بی زینب نے اس قیمتی چیز کو اپنی پشت پر لاد کر باہر نکالا۔ مولا وہ کون سی ایسی چیز تھی کہ جس کو لینے کے لیے زینب جلتے خیمے میں بار بار جانے کی کوشش کر رہی تھی؟ سید سجاد دھاڑے مار مار کر رونے لگے، اے سوال کرنے والے وہ کوئی اور نہیں تمہارا بیمار امام تھا۔ یہ زینب کبریٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ وقت کے امام کو اپنی بیمار بھتیجے کو زینب کبریٰ نے اس جلتے خیمے سے بچایا اور لے کر باہر آئیں، اور اب اس کے بعد جلتی ہوئی راکھ اور اس کے درمیان بی بی بیٹھی ہیں، اور جب بی بی بیٹھی ہیں تو کیفیت کیا ہے؟ اس موقع پر یا کسی موقع پر جناب فضہ نے آ کر کہا اے شہزادی غضب ہو گیا، شہزادی غضب ہو گیا۔ جناب زینب کہتی اماں فضہ اب غضب ہونے میں کیا باقی رہ گیا، میرا بھائی مارا گیا، میرا بھائی عباس اس کے بازو قلم ہو گئے، اکبر مارا گیا، اصغر مارا گیا، قاسم کا جسم پام، اب اماں فضہ غضب ہونے میں باقی کیا رہ گیا؟ مگر جناب فضہ کہتی ہے نہیں شہزادی زینب بہت غضب ہو گیا، میں نے ابھی سنا ہے کہ عمر سعد نے حکم دیا ہے کہ اے لوگوں تمہیں معلوم ہے نا کہ دستور عرب یہ ہے کہ جب کسی کو ذلیل کرنا ہو تو اس کے لاشے کو پامال کیا جاتا ہے۔ بی بی گھوڑوں کی نال بندی کا حکم دے دیا گیا ہے، شہداء کے جنازوں کو پامال کیا جائے گا، گھوڑوں کی نال بندی کی گئی، اور جیسے ہی جنازوں کی پامالی کا آغاز ہونے والا تھا ہر کے قبیلے والے آگے بڑھے اور عمر سعد کے سامنے تلواریں کھینچ لی، اے سردار ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے، ہمارے قبیلے کا فرد ہے ہر، اس کے لاشے کی پامالی ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ عمر سعد نے کہا لے جاؤ ہر کا لاشا اٹھا لو اور لے جاؤ، ہر کا لاشا ہٹا لیا گیا۔ جب واپس پامالی کا آغاز ہونے والا تھا قبیلہ بنی اسد کے لوگ تلواریں لے کر آ گئے اور کہا اے سردار عمر سعد ہم حبیب ابن مظاہر کے لاشے کی پامالی برداشت نہیں کر سکتے، وہ ہمارے قبیلے کا تھا۔
عمر سعد نے کہا حبیب کا لاشا بھی لے جاؤ۔ عزیزان سادات کرام، میں آپ کی بارگاہ میں ہاتھ جھوڑ کر پھر پرسہ پیش کروں، ایک ایک کر کے تمام لاشیں ہٹا لیے گئے، یہاں تک کہ بنی ہاشم کے لاشیں بھی ہٹا لیے گئے۔ اب اکبر کا لاشا بھی نہیں ہے، اب قاسم کا لاشا بھی نہیں ہے، آخر میں فقط زہرا کے لال حسین کا لاشا تھا۔ کوئی یہ کہنے والا نہیں تھا عمر سعد تلواریں چل جائیں گی اگر فرزند زہرا حسین کے لاشے کو پامال کیا۔ گھوڑے دوڑتے جا رہے تھے اور زہرا کی کمائی ریگزار کربلا میں پامال ہوتی جا رہی تھی، بس زینب کی فریاد تھی، اے اماں زہرا یہ حسین ہے۔ جناب زینب نے اللہ کے رسول کو بھی پکارا ہے، اے نانا رسول خدا صلی علیہ ملیک السماء، اے نانا آپ پر آسمان سے ملائکہ نے اتر کر بھی درود بھیجا اور نماز جنازہ پڑھی، اور یہ آپ کا حسین وہذا حسین مرمل بالدماء، آپ کا حسین ہے جو خاک و خون میں غلطا ہے، جس کا جنازہ بھی پامال کر دیا۔ بس عزیزوں ایسے میں جناب زینب نے ایک اور کام کیا، ام کلثوم کو کہتی ہے اے بہن ام کلثوم، اب علی بھی نہیں ہے، عباس بھی نہیں ہے، حسین بھی نہیں ہے، ہم ہی کو سارے کام کرنے ہیں نا، بہن ذرا گنو تو صحیح، بچے ہیں پورے، ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی کم رہ گیا ہو، کوئی ادھر ادھر ہو گیا ہو، یہ صحرائے کربلا ہے، کوئی بھٹک گیا ہو، ارے بچوں میں کہیں کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ بچوں کو گنا گیا، سارے بچے مل گئے مگر وہ سینے پر سونے والی سکینہ نہ ملی۔ زینب پوچھتی ہے ام کلثوم سکینہ میرے پاس نہیں ہے، کیا تمہاری طرف ہے؟ جناب ام کلثوم نے کہا نہیں زینب بہن یہاں پر بھی سکینہ نہیں ہے، اور اب زینب یہ حسین کی امانت ہے، یہ حسین کی امانت ہے، زینب چلی ہے اور نشیب کی طرف جاتی ہوئی یہ فریاد کرتی ہے این سکینہ، این سکینہ، اے سکینہ کہاں ہو، اے سکینہ کہاں ہو، میں وعدہ کرتی ہوں اب کوئی تماچے نہیں مارے گا، اے بیٹی اب کوئی جھڑکے گا نہیں، اب کوئی تازیانے نہیں مارے گا۔ مگر جب جناب زینب فرات کے قریب پہنچی ہے، عباس کا لاشا نظر آیا، اس بے سر کے لاشے سے پوچھا اے بھیا عباس سکینہ یہاں تو نہیں آئی ہے؟ وہ بے سر کا لاشا جواب دیتا ہے شہزادی سکینہ یہاں پر نہیں ہے، مگر نشیب سے ایک آواز آئی زینب آہستہ، زینب آہستہ، زینب آہستہ، سکینہ میرے سینے پر سو رہی ہے۔ جناب زینب نے دیکھا بے سر کا لاشا بھائی حسین کا، اور سکینہ اس پر سر رکھ کر سو رہی ہے۔ میں جناب سکینہ کی بارگاہ میں کہوں اے بی بی آپ نے اس زخمی سینے پر سر رکھنے کے لیے جگہ کیسے تلاش کر دی؟ کسی نے بعد میں امام معصوم سے یہ سوال کیا مولا یہ بتائیے کہ کتنا زخمی تھا حسین کا بدن، حسین کتنے زخمی تھے؟ یہ جملہ میں نے ایسا ہی نہیں کہا، امام نے کہا ارے یہ انگوٹھی میں نگینے کی جگہ جتنی ہوتی ہے اتنا حصہ بھی حسین کے جسم پر سلامت نہیں تھا، اتنے زخم تھے حسین کے جسم پر، انگوٹھی میں نگینے کے برابر جگہ بھی حسین کے جسم پر سلامت نہیں تھی جو اتنا زخمی ہو۔ اے شہزادی سکینہ آپ نے اس زخمی سینے پر رخسار رکھنے کے لیے جگہ کیسے تلاش کر لی؟ مگر اب جناب زینب بیدار کرتی ہیں اور کہتی ہیں اے بیٹی سکینہ یہ بتا تو نے کیسے پہچانا کہ یہ تیرے بابا کا سینہ ہے؟ نہ سر موجود ہے، لباس لوٹا جا چکا ہے، تو نے کیسے پہچانا؟ سکینہ کہتی ہے پوپی اماں جلتے ہوئے خیموں سے نکل تو آئے تھے اور میں تلاش کر رہی تھی، فریاد کر رہی تھی، میں کہہ رہی تھی بابا تجھے معلوم ہے کہ تیری سکینہ کو تیرے سینے کے سوا کہیں نیند نہیں آتی، بابا کہاں ہو، بابا کہاں ہو؟ اے پھوپی اماں اس بے سر کے لاشے سے آواز آئی الیہ الیہ یا بنیہ، اے سکینہ یہاں آجا، میں سمجھ گئی کہ یہ میرے بابا کا سینہ ہے۔ علامہ رشید ترابی کا جملہ ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ اس موقع پر جناب زینب نے کہا سکینہ میرے ساتھ چلو، اس طرح سے کوئی رات کو اندھیرے میں جنگل میں نہیں سوتا ہے۔ تو جناب سکینہ کہتی ہے اشارہ کر کے پھوپی اماں میرے بابا بھی تو یہیں پر سو رہے ہیں۔
پھوپھی اماں میرے بابا بھی تو یہیں پر سو رہے ہیں، میں اپنے بابا کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ بہلا کے کسی طریقے سے جناب زینب لے کر چلی جلے ہوئے خیموں کی راکھ کے پاس، وہیں پر جناب زینب نے سکینہ کو بٹھایا۔ کہاں کس موقع پر سکینہ کی آنکھ لگی اور جناب فضہ کی فریاد، جناب زوجہ حر کا حوالہ ملتا ہے مگر بہت ضعیف، مگر ایک روایت کہ جناب فضہ نے فریاد کی ہے آسمان کے نیچے آ کر، اے پروردگار تیرے نبی کی ذریت قتل ہو گئی، شہید ہو گئی، یہ تیرے نبی کی ذریت کے باقی افراد ہیں، یہ پیاس سے ختم ہو جائیں گے۔ آسمان سے پانی کا ڈول نازل ہوا اور جناب فضہ لے کر چلی سید سجاد کے پاس۔ سید سجاد نے آب لیا، کوزہ آب لیا اور جناب زینب کے پاس آئے، بیدار کیا۔ مولانا اظہر حسن زیدی صاحب اس روایت کو پڑھا کرتے تھے، بیدار کیا۔ جناب زینب، پھوپھی اماں پانی پی لیجئے۔ جناب زینب کہتی ہیں بیٹا سید سجاد مجھے پانی نہیں پینا، آپ انصاف سے مجھے بتائیے، اگر آپ کا کوئی عزیز کسی چیز کی طلب کرتے ہوئے اس دنیا سے چلا جائے اور اس کو نہ ملے اور بعد میں آپ کے پاس آئے، آپ کتنی بیزاری محسوس کریں گے اس چیز سے؟ جناب زینب کہتی ہیں بیٹا سجاد مجھے پانی نہیں چاہیے۔ کہا پھوپھی اماں پانی پی لیجئے۔ جناب زینب کہتی ہیں بیٹا مجھے پانی نہیں پینا۔ 3 سے 4 مرتبہ سید سجاد نے اصرار کیا، آخر میں جناب زینب کہتی ہیں بیٹا اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے کسی چیز کے بارے میں منع کیا ہو اور پھر تو نے اصرار کیا ہو، یہ اتنا اصرار کس لیے ہے؟ سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں میری انگلیوں کے درمیان دیکھیے، کوئی تو وجہ ہے کہ میں اتنا اصرار کر رہا ہوں۔ مولانا زیدی مرحوم کہا کرتے تھے کہ سید سجاد نے اپنی انگلیوں کو کھولا اور اب جناب زینب نے دیکھا کہ جنت کا منظر ہے، حوض کوثر کے پاس حسین مظلوم ہے، حسن بھی موجود ہیں، علی بھی ہیں، زہرا بھی ہیں، نانا محمد مصطفیٰ بھی ہیں اور ہر ایک کوثر کا پانی حسین کو پیش کر رہا ہے۔ پیغمبر اکرم کہہ رہے ہیں اے بیٹا حسین تیرا امتحان پورا ہوا، پانی پی لے۔ حسین کہتے ہیں نانا میں پانی نہیں پیوں گا۔ زہرا کہتی ہے بیٹا حسین تیرا امتحان تو کامیاب ہو گیا، یہ لے پانی پی لے۔ حسین کہتے ہیں نہیں ماں میں پانی نہیں پیوں گا۔ علی کو بھی منع کرتے ہیں، حسن کو بھی منع کرتے ہیں، اور جب پوچھا جاتا ہے حسین کیوں پانی نہیں پی رہے، حسین فریاد کرتے ہیں حوض کوثر کے پاس یہ فریاد، اے اماں میں پانی کیسے پی لوں، ابھی میری زینب پیاسی ہے، ابھی میری سکینہ پیاسی ہے۔ اب جناب زینب نے جب یہ معاملہ دیکھا، کوزہ آب لیا اور سکینہ کے پاس چلی، سکینہ کو بیدار کیا اور ایک جملہ کہا اے سکینہ جاگ جاؤ، سکینہ میری جان جاگ جاؤ۔ سکینہ بیدار ہوئی اور پھر جناب زینب کہتی ہیں بیٹی سکینہ یہ لو پانی آ گیا۔ سکینہ نے پانی کو دیکھا، بے اختیار کہتی ہے میرے چچا عباس آ گئے، میرے چچا عباس آ گئے۔ زینب نے منہ پھیر لیا، آنسوؤں کو ضبط کیا، پھر رخ کیا اور کہنے لگی نہیں سکینہ چچا تو نہیں آئے مگر یہ پانی آ گیا۔ سکینہ نے کہا پھوپھی اماں آپ مجھے پانی کیوں دے رہی ہیں، پیاسے تو بہت سے ہیں، آپ بھی پیاسی ہیں، سید سجاد میرا بڑا بھائی یہ بھی بہت پیاسا ہے، آپ مجھے پانی کیوں سب سے پہلے دے رہی ہیں؟ جناب زینب کہتی ہے بیٹی دستور یہ ہے کہ جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے سب سے پہلے اسی کو پانی دیا جاتا ہے۔ جناب سکینہ نے سنا، دستور سمجھ لیا، ہاتھ میں کوزہ لیا اور مقتل کی طرف جانے لگی۔ جناب زینب کہتی اے بیٹی سکینہ کہاں جا رہی؟ پھوپھی اماں آپ ہی نے تو کہا جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے پہلے پانی اسے دیا جاتا ہے، میرا بھیا علی اصغر مجھ سے بھی چھوٹا ہے، پہلے اپنے بھیا اصغر کو پانی دوں گی اور پھر پانی خود پیوں گی۔ عزیزوں ایسے میں جب یہ سارے واقعات ہو رہے تھے زینب کس کو یاد کر رہی تھی؟ زینب کے دل میں کس کی یاد آ رہی ہے؟ ریحان اعظمی کے اشعار سنیے اور اسی پر مجلس مکمل ہو جائے۔ ساتھ شام غریباں یاد وہ عباس کی جب نہ تھا کوئی بھی وارث، ماں سوائے بے کسی غمزدہ کے ہاتھ میں ایک چوب خیمہ آ گئی، بن گئی زینب علی، عباس بھی شبیر بھی سہم بچوں کے لیے، بنت علی تھی پہرہ دار، سب کو دیتی تھی تسلی، خود مگر تھی اشک بار، ناگہاں دیکھا
چلا آتا ہے جیسے ایک سوار، تھام لی باغ فرس، بی بی نے ہو کے بے قرار بولی اب کیا لوٹنے آیا ہے؟ سب تو لٹ گیا، جل گیا اسباب سارا، بھائی میرا مر گیا، لوٹ جا دیتی ہوں تجھ کو مصطفیٰ کا واسطہ، میں نبی زادی ہوں، میں زینب ہوں بنت سیدہ۔ مصطفیٰ کا نام سن کر ہو گیا وہ بے قرار، ڈال کر باہیں گلے میں ہو کے بولا اشک بار میں تیرا بابا علی، میں تیرا بابا علی، مشکل کشا ہوں غم گسار، اب تو خیمے میں چلی جا، میں بنوں گا پہرہ دار۔ باپ کو دیکھا تو غم سے اور سینہ پھٹ گیا، دجلہ آنسو جو تھا آخر کو بے قابو ہوا، بولی زینب مرتضیٰ سے کر کے یہ آہو بکا کٹ گیا کنبہ میرا، بابا چھنی میری ردا، اکبر و اصغر ستارے، قاسم و عباس گئی، عباس بھی چل گئی شبیر کے حلقوم پہ بابا چھری، میں در خیمہ پہ بابا ہاتھ ملتی رہ گئی، سو گیا دریا کنارے جا کے عباس سے جری۔ بس علی کو دیکھ کر بعض علماء کہتے ہیں جناب زینب نے باقی فریادیں بعد میں کی، واپس آئی بیویوں کے پاس اور کہا اے لیلا، اے رقیہ، اے رباب، اے ام کلثوم، ذرا دیکھو کہیں پر کوئی کپڑے کا چادر کا کوئی ٹکڑا ہے مجھے دو، ارے بابا آئے ہیں، میں ننگے سر بابا کے سامنے جاؤں تو